بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی اردو کی کتاب اور ضروری سامان یعنی اسٹیشنری لے کر بیٹھیں گے تاکہ مشکل الفاظ کے معنی اپنی کاپی میں لکھ سکیں۔ تو چلیں ہم اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 25 کھولتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے میرے ابا جان۔ اچھا پیارے بچوں، دیکھیں یہ سبق میرے ابا جان ہمارے بہت پیارے قومی شاعر علامہ اقبال کے بارے میں ہے، اور یہ سبق ان کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنے والد محترم کے بارے میں لکھا ہے۔ دیکھیں ویسے تو علامہ اقبال کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک مشہور شاعر، فلسفی، قومی رہنما تھے جنہوں نے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، ان کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا تھا، یہ اس سبق میں ان کے بیٹے نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو چلیں ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 25 پہ دیکھیں، صفحہ نمبر 25 پہ ڈاکٹر جاوید اقبال یہ بتا رہے ہیں اپنے بارے میں کہ وہ جو ہیں علامہ اقبال سے بہت زیادہ خوف کھاتے تھے۔ دیکھیں علامہ اقبال ان سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہ بجائے اپنے ابو سے محبت کرنے کے خوف کھاتے تھے۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے پیراگراف میں کہ میں بچپن میں بہت شریر تھا اور اپنی امی سے بلا ناغہ مار کھاتا تھا۔ پڑھائی سے بھی ان کو کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، لیکن انہوں نے اپنے والد سے مار بہت کم کھائی، بس ان کا ڈانٹنا ہی کافی ہوتا تھا۔ جھڑک کا معنی ڈانٹنا۔ اور کبھی جب ناراض ہوتے تھے تو ان کے منہ سے یہی الفاظ نکلتے، احمق آدمی بے وقوف۔ انہوں نے یہاں اپنے ابو سے یعنی کہ علامہ اقبال سے مار کھانے کا ایک واقعہ بھی بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بچپن میں روزانہ ان کو خرچ کے لیے، جیب خرچ کے لیے ایک آنا ملتا تھا۔ اچھا، آنا کہتے ہیں اس جیسے ہمارے یہاں پیسے ہوتے ہیں، روپے ہوتے ہیں آج کل، تو اس زمانے میں آنا ہوتا تھا، تو وہ روزانہ ایک ملتا تھا۔ اچھا، کیونکہ ڈاکٹر جاوید اقبال کو روزانہ صرف ایک آنا ہی ملتا تھا، اب ظاہر بات ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے انہیں اور پیسے بھی ملیں، تو وہ بھی بہت کوشش کرتے تھے، لیکن کوشش کے باوجود ان کو مزید پیسے نہیں ملتے تھے، بلکہ ہر لمحہ ان کو یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے والد ناراض ہو جائیں، یعنی کہ علامہ اقبال ان سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو اب ہم پیج نمبر 26 کی طرف چلتے ہیں۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ کوئی ان کے محلے گلی میں مٹھائی بیچنے والا ان کے گھر کے سامنے آیا۔ اب ظاہر سی بات ہے مٹھائی دیکھ کر تو چھوٹے بچے بڑے ہوں سب کا دل للچاتا ہے، مگر ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے اس کو بٹھایا اور اپنی والدہ کے پاس بھاگ کر آئے کہ شاید انہیں کچھ پیسے مل جائیں، لیکن ان کی والدہ نے ان کو منع کر دیا، ٹکا سا جواب دے دیا، یعنی منع کر دیا۔ اب ان کی طبیعت ضدی تھی، بہت ضدی تھے، تو ان کو خیال آیا کہ اس خوانچہ فروش سے پوچھیں۔ اچھا، خوانچہ فروش جو ریڑھی لگا کے گلی گلی چیزیں بیچتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ پیتل لے کر مٹھائی دے سکتے ہو؟ اچھا، پہلے پیتل جو تھا نا، کیونکہ آج کل جیسے سونا ہے، چاندی ہے، تو پیتل اس زمانے میں پیتل بہت مہنگا تھا، تو انہوں نے کہا ہم پیتل دے کر میں اس سے مٹھائی لے لیتا ہوں، لیکن اس نے ہاں، بدقسمتی سے اس نے ہاں کہہ دی، یعنی کہ ان کی قسمت خراب تھی ڈاکٹر جاوید اقبال کی، اس نے ہاں کہہ دی۔ بس وہ فوراً اپنے ابا جان کے کمرے میں آئے اور ان کے جو ٹیبل فین تھا، یعنی کہ جو پنکھا تھا ان کا ٹیبل پہ رکھا رہتا تھا، اس کے پیتل کے پرزے کو اتار کے انہوں نے ریڑھی والے کو دے دیے اور مٹھائی لے لی۔ لیکن شامت اعمال یعنی کہ برے کاموں، جو کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو بڑوں سے ڈانٹ پڑتی ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن شامت اعمال سے جو ان کا شوفر تھا یا جو ان کا ڈرائیور تھا وہ ادھر سے گزر رہا تھا اور اس نے جا کے علامہ اقبال سے شکایت کر دی۔ اب جیسے ہی یہ ہنسی خوشی کھاتے پیتے گھر میں داخل ہوئے تو فوراً ہی علامہ اقبال نے بلا لیا، ڈرتے ڈرتے ان کے کمرے میں گئے تو انہیں دیکھتے ہی وہ کھڑے ہوئے اور 3-4 تھپڑ ان کی گردن پہ لگا دیے، لگا دیے۔
انہوں نے کہا کہ ابا جان اول تو ان کو مارتے نہیں تھے، اور جب بھی مارتے تھے تو گدی پر ہی مارتے تھے، اور گدی جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں چوٹ زیادہ لگتی ہے۔ گدی جو ہے وہ گدی جسم کا ایک ایسا حصہ ہوتی ہے جہاں پہ چوٹ زیادہ لگتی ہے۔ انہوں نے جاوید اقبال نے یہ کہا کہ اگر کبھی بھی مجھے مار کھانے کا اتفاق ہوا تو اس کی وجہ صرف اور صرف جھوٹ بولنا تھی، یعنی کہ انہوں نے جب بھی جھوٹ بولا تو ان کی پٹائی ہوئی۔ اب اس کے علاوہ وہ دوسرا واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ مل کے شور نہیں کر سکتے تھے، کھیل بھی نہیں سکتے تھے، اگر وہ کھیلتے تو ان کو حکم ملتا کہ یہاں مت کھیلو۔ اور اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ علامہ اقبال خود بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے گیند بلا، تو کہہ لیں کہ گیند پھینکتے پھینکتے وہ تھک جاتے تھے مگر وہ آؤٹ ہی نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح ایک بار انہوں نے جب وہ اپنے گھر میں کرکٹ کھیل رہے تھے ایسی ہٹ لگائی تو گیند جو تھی وہ دروازے کے شیشے کو توڑتی ہوئی، گیند جو تھی وہ شیشے کے دروازے کو توڑتی ہوئی ان کے کمرے میں جا گری، اور اس دن سے ان کو کرکٹ کھیلنا بھی منع کر دیا گیا، ممانعت کر دی گئی، منع کر دیا گیا۔ اچھا، علامہ اقبال کی خواہش یہ تھی، تمنا یعنی کہ خواہش یہ تھی کہ جاوید اقبال جو ہیں وہ تقریر کرنا سیکھیں، کشتی لڑا کریں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے گھر میں ایک اکھاڑا بھی کھدوایا۔ اکھاڑا کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہلوان اپنی پریکٹس کرتے ہیں یا بار بار مشق کرتے ہیں۔ اور پھر جب عید آتی تھی تو ہمیشہ علامہ اقبال اپنے بیٹے سے کہتے کہ جب قربانی کا جانور ذبح ہو وہاں رہو، لیکن علامہ اقبال خود نہیں کھڑے ہوتے تھے کیونکہ وہ خون نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے لکھا کہ علامہ اقبال کو انگریزی لباس سے سخت نفرت تھی، یعنی کہ جو انگریز لباس پہنتے ہیں وہ ان کو سخت ناپسند تھا۔ ہمیشہ وہ شلوار اور اچکن پہننے کی تلقین کرتے تھے۔ اچکن کیا ہوتا ہے؟ اچکن کرتا جیسے شیروانی سے میں بٹن لگے ہوتے ہیں۔ اگر غلطی سے قمیضوں یا شلواروں کا کپڑا بڑھیا قسم کا خرید لیتے، بڑھیا یعنی کہ مہنگا، قیمتی، تو وہ بہت ناراض ہوتے اور کہتے کہ تم اپنے آپ کو رئیس کا بیٹا سمجھتے ہو، تمہاری جو طبیعت میں غرور ہے، یعنی کہ تمہاری طبیعت میں غرور ہے، اور اگر تم نے یہ انداز نہیں چھوڑے تو میں تمہیں کھدر کے کپڑے پہنا دوں گا۔ اچھا، کھدر کہتے ہیں جیسے کاٹن کے کپڑے ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں اسی طرح کا ایک کپڑا ہوتا تھا، اچھا ہوتا تھا، قیمتی، لیکن مطلب وہ امیر لوگ استعمال نہیں کرتے تھے کھدر، تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہیں کھدر کے کپڑے بنوا دوں گا۔ اب اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے 12 آنے سے زائد قمیص کا کپڑا خریدنا یا 8 روپے سے زائد کے بوٹ خریدنا، بوٹ یعنی کہ جوتے خریدنا جرم تھا، یعنی کہ جرم سے مراد یہ کہ ان کو منع تھا سختی سے کہ وہ اس سے زیادہ قیمتی کپڑا نہیں خرید سکتے اور 8 روپے سے زیادہ قیمتی جوتے نہیں پہن سکتے، اور اگر وہ کبھی خریدتے تو اس کی سزا بہت ان کو سخت ملتی تھی۔ اور اگر اس کے علاوہ ان کو یہ معلوم ہوتا کہ آج وہ نیچے سوئے ہیں بجائے پلنگ پہ سونے کے تو وہ خوش ہوتے تھے۔ اسی طرح اپنی زندگی میں انہوں نے صرف ایک بار بائسکوپ دیکھنے کی اجازت، یعنی کہ بائسکوپ سینما، جیسے آج کل سینما ہوتا ہے لوگ فلمیں دیکھنے جاتے ہیں، تو اسی طرح پہلے بائسکوپ ہوتا تھا، اور وہاں ایک انگریزی فلم تھی جس میں نیپولین کا عشق دکھایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ اگر ابا جان کو یہ پتہ چل جاتا کہ اس فلم میں نیپولین کا عشق دکھایا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کی پٹائی ہوتی۔ انہوں نے جھوٹ بول دیا کہ اس کی حالت زندگی ہیں۔ علامہ اقبال جو تھے وہ جری سپہ سالاروں، یعنی کہ جو بہادر سپہ سالار ہوتے تھے، جرأت مند ہوتے تھے، ان سے والہانہ بہت گہری عقیدت رکھتے تھے، والہانہ بہت شدید، جیسے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ علامہ اقبال کو اس طرح کے لوگ زیادہ پسند تھے، ان کے واقعات، ان کی زندگی، اس لیے۔ اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 27 پہ۔ اچھا دیکھیں، صفحہ نمبر 27 میں جو ہے وہ اس پورے صفحے میں انہوں نے صرف یہ بات ہی لکھی ہے کہ علامہ اقبال جو تھے وہ روزانہ ان سے اخبار پڑھ کے سنتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے اخبار پڑھ کے، ان کی ضابط نظر کمزور ہو گئی تھی تو وہ کہتے تھے مجھے اخبار سناؤ، ان سے اپنی غزلیں سنتے تھے، اور غزل بھی کس طرح سنتے تھے؟ جس طرح ترنم میں، اور اسی طرح روزانہ ان سے لوگ ملنے آتے تھے، ان کے گھر میں محفل ہوتی تھی اور ان کے ارد گرد سب لوگ بیٹھ جاتے تھے اور وہ لیٹے لیٹے باتیں کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح جب ان کی زندگی کی آخری رات، یعنی کہ جب بالکل ان کا انتقال ہونے لگا تھا، جس رات، اس رات ان کے
بہت چاہنے والے، ان کے عقیدت مند جو ان سے محبت کرتے تھے، وہ سارے کے سارے ان کے گھر میں جمع ہو گئے۔ ان کے ارد گرد ان کے عقیدت مند، ان کے چاہنے والے جو تھے وہ سب ان کے پاس جمع ہو گئے، کیونکہ ان کی بہت طبیعت خراب تھی۔ اب اس کے بعد جب علامہ اقبال کے بیٹے ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو علامہ اقبال نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے کہا میں جاوید۔ تو وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے جاوید بن کر دکھاؤ تو جانے۔ اچھا دیکھیں، جاوید کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو علامہ اقبال کی یہ خواہش تھی کہ جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ دنیا میں اپنا نام روشن کریں، خوب بڑے ایک انسان بنے، ان کی شہرت ہو، اس لیے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ جاوید بن کر دکھاؤ تو جانے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ انہوں نے جو نظم لکھی ہے اپنے بیٹے کے نام جاوید نامہ، وہ ان کو ضرور پڑھوا دیجیے گا۔ اس کے بعد جاوید اقبال یہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں بہت سارے ڈاکٹر تھے، ہر کوئی پریشان دکھائی دیتا تھا، کیونکہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ علامہ اقبال کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ اور اسی طرح ان کے سارے دوست آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، سرگوشیاں یعنی کہ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، اور اس طرح علامہ اقبال سے یہ چھپایا گیا۔ لیکن وہ کیونکہ بہت عقل مند تھے، تیز فہم یعنی کہ عقل مند تھے، اور انہوں نے اپنے دوستوں کو دیکھا اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ بساط عنقریب الٹنے والی ہے، یعنی کہ اب زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں، اور اسی لیے وہ ضرورت سے زیادہ حشاش بشاش نظر آتے تھے، یعنی کہ خوش و خرم نظر آتے تھے۔ دیکھیں پیارے بچوں، یہاں پہ ان کا یہ سبق جو تھا وہ ہمارا ختم ہو گیا، اور یہ سبق جو ہے وہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی کتاب سے ایک اقتباسات یعنی کہ ایک پیراگراف یا 2-3 پیراگراف لیے گئے ہیں جو انہوں نے اپنے والد کی زندگی کے بارے میں لکھے۔ اچھا، اس کے بعد آپ اپنی اردو کی کاپی میں ہیڈنگ ڈال کے لکھیں گے الفاظ معنی، جو میں آپ کو اورلی سمجھا رہی ہوں، بتا رہی ہوں، اور آپ اس کو جلدی جلدی اپنی کاپی میں لکھیے گا۔ پہلا لفظ ہے فلسفی۔ پہلا لفظ ہے فلسفی، اس کے معنی لکھیے فلسفہ جاننے والا۔ دوسرا ہے مفکر، نیچے لائن میں لکھیے گا مفکر، اس کے معنی ہیں فکر کرنے والا یا سوچنے والا۔ نمبر 3 پہ نیچے لائن میں لکھیے رہنما، جس کے معنی ہیں راستہ دکھانے والا۔ نیچے لائن میں آپ چوتھا لفظ لکھیں گے نجی، اس کے معنی ہیں ذاتی۔ نمبر 5 پہ لکھیں گے گوشوں، اس کے معنی ہیں تنہائی یا علیحدہ۔ نیچے لائن میں لکھیے نمبر 6 پہ مطالعہ، کسی چیز، اس کے معنی ہیں کسی چیز کو جاننے کی غرض سے پڑھنا یا دیکھنا۔ نمبر 7 پہ لکھیں گے ضم۔ اچھا، ضم لکھیں گے ضاد اور میم ملا کے، اس کے معنی ہیں ملانا۔ نمبر 8 پہ شامت اعمال، اس کے معنی ہیں برے کاموں کی وجہ سے آنے والی بدبختی۔ نمبر 9 پہ لکھیں گے عمارت، الف میم الف ماں اور ریتے، عمارت یعنی کہ دولت مند۔ نمبر 10 پہ لکھیں گے احباب، اس کے معنی ہیں بہت سے دوست۔ یہ آپ کے 10 الفاظ معنی ہو گئے۔ اب سوال جواب پہ آ جائیے۔ پہلا سوال ہے بچپن میں ڈاکٹر جاوید اقبال علامہ اقبال سے کیوں خوف کھاتے تھے؟ اس کا جواب آپ اپنے الفاظ میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ علامہ اقبال ایک سخت والد تھے اور وہ اپنے بچوں کو ایک خاص انداز سے تربیت دینا چاہتے تھے، اس لیے جاوید اقبال اپنے والد سے بہت ڈرتے تھے۔ حالانکہ انہوں نے اپنے والد سے مار کم کھائی، لیکن پھر بھی وہ ڈرتے تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے ڈاکٹر جاوید اقبال کی بچپن میں شرارت کے واقعے کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ اچھا، ان کی جو شرارت کا واقعہ تھا وہ پورا آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے، اور اس کو لکھنے کے لیے آپ اپنے گھر والوں کی مدد لے سکتے ہیں کہ وہ جو بچپن میں مٹھائی بیچنے والا ان کے گھر کے سامنے آیا تھا، آپ اس کی وہ پورے اپنے الفاظ میں لکھیں گے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ علامہ اقبال اپنے بیٹے کو کن کن خوبیوں کا مالک دیکھنا چاہتے تھے؟ فہرست، یعنی کہ ہمیں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کر کے اس کا جواب لکھنا ہے۔ آپ سب سے پہلے اس کا جواب لکھیں گے کہ علامہ اقبال چاہتے تھے، اس کے بعد نمبر 1 پہ لکھیں گے کہ ہمیشہ وہ سچ بولیں، نمبر 2 اپنا وقت کھیل کود میں نہ ضائع کریں، نمبر 3 تقریر کرنا سیکھیں، نمبر 4 کشتی لڑیں، نمبر 5 بہادر ہوں، نمبر 6 ان کو شعر و ادب سے لگاؤ ہو۔ اس طرح سے کر کے آپ پورا جواب لکھیں گے، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد سوال نمبر 4 پہ آئیں گے کہ جاوید بن کر دکھاؤ تو جانے سے کیا مراد ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جاوید کے معنی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو آپ یہ اس کا جواب یہی لکھیں گے، اس کا شروع یہیں سے کریں گے کہ جاوید کے معنی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور علامہ اقبال نے یہ بات ان سے کہی تھی اپنی زندگی کی آخری رات میں، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اپنے اندر ایسی خوبیاں پیدا کرے کہ ہمیشہ اس کا نام دنیا میں روشن ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 پہ کہ علامہ اقبال کو کن باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اب آپ اس کا جواب یہ لکھیں گے کہ کیونکہ علامہ اقبال کو ڈاکٹروں نے نہیں بتایا تھا کہ ان کا آخری وقت ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے دوست احباب آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے ہیں تو اس لیے ان کو یقین ہو گیا کہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کی سوال جواب سارے کمپلیٹ ہو گئے۔ آپ سوال نمبر 2 لکھیں گے اگلے صفحے پہ بالکل اچھی لکھائی میں کہ مندرجہ ذیل الفاظ اور محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ پھر آپ سب سے پہلے الفاظ لکھیں گے، اس کا جملہ آپ کوشش کریے گا کہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ یہ تمام جملے جو آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں آپ اپنی کاپی میں بنا لیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ کے جملے بن جائیں گے تو اگلے صفحے پہ آپ لکھیں گے خالی جگہ پر کریں، اور میں خالی جگہ بول رہی ہوں اور آپ اس کو اپنی کاپی میں لکھیے۔ نمبر 1، علامہ اقبال دنیا کی نظر میں ایک ممتاز شاعر، ڈیش اور پیغامبر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب اس ڈیش میں جو بھی لفظ آئے گا آپ اس کو اپنی کتاب میں سے دیکھ کر لکھیں گے۔ نمبر 2 خالی جگہ ہے، ڈاکٹر جاوید اقبال کو بچپن میں روزانہ ڈیش جیب خرچ ملا کرتا تھا۔ نمبر 3، ڈیش نے کہا کہ وہ پیتل لے کر مٹھائی دے سکتا ہے۔ نمبر 4، ڈیش سے ڈاکٹر جاوید کے ڈیش نے علامہ اقبال سے ان کی شکایت کر دی۔ یہ سب خالی جگہ کے جواب آپ اپنی کتاب میں ڈھونڈیں گے اور پھر لکھیں گے۔ نمبر 5، علامہ اقبال نے ڈاکٹر اقبال کے لیے گھر میں ڈیش بھی کھدوا دیا تھا۔ نمبر 6، ڈاکٹر جاوید کے لیے 12 آنے سے زائد ڈیش کا کپڑا خریدنا یا 8 روپے سے زائد کے ڈیش خریدنا جرم تھا۔ نمبر 8، علامہ اقبال نے ڈاکٹر جاوید کو اپنی زندگی میں صرف ایک بار ڈیش دیکھنے کی اجازت دی تھی۔ اب نمبر 8 خالی جگہ لکھیں گے آپ، اس سے پہلے نمبر 7 تھی۔ علامہ اقبال ڈاکٹر جاوید کو اکثر ڈیش اور ڈیش کی باتیں سنایا کرتے۔ نمبر 9، علامہ اقبال کی آخری رات ہر کوئی ڈیش دکھائی دیتا تھا۔ نمبر 10، اپنی آخری رات علامہ اقبال ضرورت سے زیادہ ڈیش دکھائی دیتے تھے۔ پیارے بچوں، اب آپ اگلے صفحے پر ہیڈنگ ڈالیں گے صحیح اور غلط۔ اب میں بول رہی ہوں۔ نمبر 1، ڈاکٹر جاوید اپنے والد سے بہت زیادہ خوف کھاتے تھے۔ اب یہ صحیح ہے یا غلط آپ کو خود سمجھ کے اور اس کے آگے لکھنا ہے۔ نمبر 2، ڈاکٹر جاوید کو پڑھائی سے بہت دلچسپی تھی۔ نمبر 3، بچپن میں ڈاکٹر جاوید نے اپنے والد سے بہت مار کھائی۔ نمبر 4، علامہ اقبال ڈاکٹر جاوید کو گدی پر مارا کرتے تھے۔ نمبر 5، علامہ اقبال کو انگریزی لباس سے سخت نفرت تھی۔ پیارے بچوں، ہمارا یہ سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو تمام چیزیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور ان تمام سوالوں کے جوابات خالی جگہ کے اور صحیح غلط کے آپ اپنی کتاب سے ڈھونڈ کے لکھیں گے، اور اس میں آپ اپنے گھر والوں کی مدد لے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب ہم
اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔